ایک ایسا گاؤں جہاں مسلم نہیں بلکہ ہندو مناتے ہیں محرم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے گاؤں کے بارے میں بتائیں گے جہاں سناتن دھرم کی مہلائیں محرم میں سندور لگانا چھوڑ دیتی ہیں اور امام حسین کا تیجا یعنی 12 محرم ہونے کے بعد ہی مانگ میں سندور لگاتی ہیں۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی، لیکن یہ گاؤں ایسا ہے جہاں محرم اور ہندو دھرم کا پرو ایک ساتھ پڑ جاتا ہے تو لوگ ہندو پرو کو چھوڑ کر محرم ہی مناتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے آخر کون سا ایسا گاؤں ہے جہاں مسلم نہیں بلکہ ہندو دھرم کے لوگ محرم کو اتنی دھوم دھام سے مناتے ہیں کہ گاؤں کی مہلائیں اپنے سہاگ کے نام کے سندور کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اور بھی کئی ایسی باتیں ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ان سب کے بارے میں۔ محرم کے وقت اگر کوئی بھی سناتن دھرم کا پرو آ جاتا ہے یا دونوں کا سمے ایک ہی ہوتا ہے تو لوگ ہندو دھرم کے تہواروں کو چھوڑ کر محرم منانا پسند کرتے ہیں، وہ بھی ایک ایسے گاؤں میں جہاں مسلم سمودائے کا ایک بھی ویکتی موجود نہیں ہے۔ ان جگہ پر محرم منانا کوئی بڑی بات نہیں ہے جہاں پر ہندو مسلم سب آپس میں مل کر رہتے ہیں اور محرم کرتے ہیں، لیکن اس جگہ محرم کو کرنا جہاں پر محرم کے بارے میں کوئی بتانے والا بھی نہ ہو، ایسے میں محرم منانا اور امام حسین کے بارے میں ایسی آستھا رکھنا۔ آخر کون ہیں یہ امام حسین کے چاہنے والے؟ جھارکھنڈ کے بلنی گاؤں کے لوگ ایسا مانتے ہیں کہ محرم منانے سے ان کے گاؤں میں کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی سمسیا نہیں ہوتی، سکھ اور چین رہتا ہے۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ کئی 100 سال پہلے گاؤں میں ہیجا جیسی بیماری پھیل گئی تھی، جس وجہ سے کئی لوگوں کی جان گئی، گاؤں میں تباہی جیسا ماحول ہو گیا تھا۔ تبھی ایک بزرگ کو ایک سپنا یعنی خواب آتا ہے، اس کے بعد ہی گاؤں میں محرم منانا شروع ہو جاتا ہے۔ ان بزرگ آدمی کو اپنے سپنے یعنی خواب میں دکھائی دیا کہ اگر گاؤں میں تعزیہ رکھو گے تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ تبھی سے گاؤں کے لوگوں نے محرم منانا شروع کر دیا اور تعزیہ رکھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد ہی یہ بیماری گاؤں سے پوری طرح سے ختم ہو گئی۔ دوج کا چاند دیکھنے کے بعد سے ہی محرم شروع ہو جاتا ہے، اور تبھی سے گاؤں کی مہلائیں مانگ میں سندور لگانا چھوڑ دیتی ہیں، اور تب تک سندور نہیں لگاتی جب تک امام حسین کا تیجا نہیں ہو جاتا۔ محرم کو سبھی پرووں سے اوپر رکھ کر اس گاؤں کے لوگ اتیتھی دیوو بھوا کی راہ پر چلتے ہیں، مطلب کہ جو بھی اتیتھی ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے سمان دینا چاہیے، اور یہاں کے لوگ سمان دیتے بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گاؤں واسی محرم مناتے ہیں، اور اس بیچ اگر کوئی بھی ان کا ہندو پرو آ جاتا ہے تو وہ اسے چھوڑ کر محرم کا پرو مناتے ہیں۔ آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ یہاں کے لوگ جو بھی شہر میں روزگار کرتے ہیں، محرم کے وقت یہ سبھی واپس اپنے گاؤں آ جاتے ہیں تعزیہ داری کرنے کے لیے۔ سبھی نیموں کو مانتے ہوئے گاؤں میں تعزیہ نکالا جاتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ گاؤں میں یہاں پر امام باڑہ بھی موجود ہے، جہاں دوج کا چاند دیکھتے ہی محرم کا ڈنکا بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ محرم ایک ایسا پرو ہے جو شوق کے روپ میں منایا جاتا ہے، کیونکہ آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں یزید جیسے ظالم بادشاہ نے امام حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ان کے بچوں اور عورتوں کے سامنے قتل کر دیا۔ اس میں ان کے 6 مہینے کے بچے کو بھی قتل کیا گیا، 13 سال کے بچوں کو بھی قتل کیا گیا، 18 سال کے نوجوان بیٹے کو بھی قتل کیا گیا۔ ظالم بادشاہ انسانیت کو تباہ اور برباد کر رہا تھا۔ امام حسین چاہتے تھے کہ مجبور اور کمزوروں پر ظلم نہ ہو، اس لیے انہوں نے اس ظالم یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا بلکہ سر کٹوا کر شہادت دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں امن پسند لوگ
इमाम हुसैन को आज भी मानते हैं। यही वजह है कि दुनिया में अमन पसंद लोग इमाम हुसैन को आज भी मानते हैं और उनके नाम का ताजिया सभी धर्मों के लोग रखते हैं और इमाम हुसैन की आस्था सभी धर्मों में है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadhnama.com पर विजिट